آج ہم جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جس کو ہر کوئی کہتا تو یہی ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یا اس کے بارے میں جان کر، اس کے بارے میں دیکھ کر بہت گھن آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس دنیا میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ بہت ہی حسین کام کرتی ہے اس دنیا میں، لیکن ہم جیسے لوگوں کو نہیں پتا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی صحیح چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اور آپ کو 10 منٹ کے اندر، صرف 10 منٹ کے اندر سمجھانے والا ہوں۔ 10 منٹ کے اندر اس کے بارے میں بہت سی چیزیں بتانے والا ہوں، جس میں اس کی ایبلٹیز، یعنی کہ اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، اس کا نیچر کے اندر رول کیا ہے، وہ ایسا کیا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری یہ دنیا سٹیبل چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہیومن امپیکٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ لوگ جو ہے ایسا کیا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد لیسن آخری جو چوتھا ہم پڑھیں گے وہ کہ ہم نے اس سے سبق کیا سیکھا ہے، مین چیز۔ بس یہ 4 چیزوں کو ہم کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور صرف 10 منٹ کے اندر آپ وہ اس ویڈیو سے وہ نالج لے کے جانے والے ہیں جو آپ کو اور کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ ویسے مل سکتا ہے لیکن آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، یہاں پر آپ کو صرف 10 منٹ میں وہ سب کچھ ایک ہی جگہ اکٹھا مل جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ولچر یعنی گدھ، عام زبان میں ہم اسے کیا کہتے ہیں، گدھ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ عام الفاظوں میں ہم اسے گرج بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مین کام کیا ہوتا ہے، مردوں کو کھانا۔ یہ جو گدھ ہوتا ہے اس کا مین کام کیا ہوتا ہے، مردوں کو کھانا، ٹھیک ہے۔ ولچر اس کو کہتے ہیں انگریزی میں۔ سب سے پہلے ہم اس کی ایبلٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی کون سی خاصیت ہے جو باقی اور چیزوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مکمل بنایا ہے، اور ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس نیچر کو چلانے والا بنایا ہے، یعنی اس دنیا میں ہر چیز کوئی نہ کوئی اپنا رول ادا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اس کے پہلے چیز کی طرف، ایبلٹیز اس کے اندر کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں تو اس کے اندر اس کا جو اسٹمک ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایسڈ PH1 کے نام سے ایسڈ پایا جاتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک ایسڈ ہے کہ یہ ہر قسم کے جرمز کو، ہر قسم کے بیکٹیریاز کو نگل جاتا ہے، ختم کر جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا جس کام کے لیے، وہی چیز اس کو عطا بھی کی ہے کہ اس کا ایسا اسٹمک ہے، یہ جو ہے نا ایسا ایسڈ اس میں پایا جاتا ہے، ہر ایسی چیز جو وہ کھاتا ہے اور اس کے اندر اس کو بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، وہ چیز اس اسٹمک کی وجہ سے، اس ایسڈ کی وجہ سے جو ہے وہ چیز، اس کے اندر آنے والے جرمز، اس کے اندر آنے والے بیکٹیریاز، اس کے اندر آنے والی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ بیمار نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے یہ کیا ہے، بیمار نہیں ہوتا بالکل بھی، مطلب مردار کھانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ اس کی آئی، اس کی آنکھوں میں مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک کیمرہ فٹ کر دیا ہے، اس کا زوم لینس بہت زیادہ ایڈوانس ہے، یہ 6 کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے، آسمان میں اڑتے ہوئے 6 کلومیٹر تک نیچے دیکھ سکتا ہے کہ کس جگہ پر جو ہے اس کے لیے کھانا موجود ہے۔ مطلب کتنی سوچنے والی بات ہے کہ انسان اتنی دور تک نہیں دیکھ سکتا۔ اور باقی بھی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، ہر چیز کو اس کے حساب سے بنایا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، آنکھیں ایسی دی ہیں کہ اپنا کھانا تلاش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو مطلب اس کا جو ہیڈ ہے، اس کا جو سر والا حصہ ہوتا ہے، یہ جو اس کا سر والا حصہ ہوتا ہے، اوپر کا حصہ، ٹھیک ہے، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بال نہیں دیے ہیں۔ ویسے یہاں پہ میں نے تصویر میں اس کی گردن بہت چھوٹی بنائی ہے، لیکن حقیقت اس کی گردن تھوڑی لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کی گردن پر، سر سے لے کے اس کی گردن تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بال نہیں دیا ہے، اس کے مطلب جو ہے وہ پنکھ نہیں ہے، سوری، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے پنکھ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے جب یہ مردار کو کھاتا ہے تو اس کا لگنے والا جو خون ہے، یا اس کے لگنے والے جو بیکٹیریاز، اس کے اندر جو مطلب غلط کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہو، وہ اس کے چہرے پہ لگ جائے یا باقی کسی حصے میں لگ جائے، اس کے سر کے کسی حصے میں لگ جائے تو وہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو یہاں پر پنکھ وغیرہ دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ پنکھ جو ہوتے ہیں ان میں جب خون لگ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ افیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں باڈی کو، ٹھیک ہے۔ برڈس کی باڈی میں بھی اس لیے اگر کسی بھی برڈ کی باڈی میں جب خون لگتا ہے تو اس سے پہلے، سب سے پہلے اس کے پنکھ وغیرہ کی صفائی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ باڈی کو جو ہے بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ اس کے یہاں پر پنکھ ہی نہیں دیے تاکہ یہ بیمار ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں جو میں نے اس کا ریسورس حاصل کیا ہے وہ اورنیتھولوجی بک ہے فرینک بی کی، ٹھیک ہے، ایک بک ہے، کتاب ہے، اس کے اندر سے جو ہے نا یہ علم نکالا گیا ہے، یہ چیز نکالی گئی ہے، اس نے اس بات پر ریسرچ کیا اور ہم نے یہ چیزیں اس کے اندر سے نکال کے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رول ان نیچر،
یعنی کہ یہ ایسا کون سا رول جو ہے وہ نیچر میں پلے کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا سٹیبل چل رہی ہے. اب دیکھیں سب سے بڑی چیز جو اور کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ یہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے, ایٹ ڈیڈ اینیمل. یعنی جو جانور مر چکے ہوتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کسی کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں, حلال کرتے ہیں, تو اللہ اکبر تکبیر پڑھ کے جب حلال کرتے ہیں تو اس کا خون نکل جاتا ہے, تو وہ حلال ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی بیکٹیریا, کوئی جرمز, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو انسان کو بیمار کر سکے, ٹھیک ہے. لیکن ایک جانور کھڑے کھڑے مر گیا, یا ایسے مر گیا, بیماری سے مر گیا, کسی اور وجہ سے مر گیا, ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی انسان یا کوئی اور بھی چیز, کوئی بھی چیز اس کو کھائے گی تو اس کے اندر بیکٹیریاز ہوں گے اور وہ اس کو جو ہے افیکٹ کر سکتے ہیں, اس کو بہت زیادہ مطلب نقصان پہنچا سکتے ہیں. کوئی بھی جانور ہے, کوئی بھی اور چیز ہے, وہ اس کو نہیں کھا سکتی. صرف ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے ولچر ایسی چیز بنائی ہے کہ جو اس کو بھی کھا سکتی ہے. مطلب اگر کوئی بڑا ہوا جانور ہے اس کو یہ گدھ کھا سکتا ہے, اس کو کھانے کے بعد بھی اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب جو میں نے بتایا اسٹمک ایسڈ اس کا ایسا بنایا ہے کہ وہ اس کو نگل جاتا ہے, ہضم کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو یہ مین چیز ہے, اس کا ریسورٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے, ٹھیک ہے, سورہ عمران کے اندر آیت نمبر 191 میں. جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے خود عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں غور و فکر کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے خود عرض کرتے ہیں. کیا عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے جو بھی چیز بنائی ہے اس دنیا میں وہ بے مقصد نہیں بنائی. تو نے کوئی بھی چیز بنائی ہے تو وہ بے مقصد نہیں بنائی, ٹھیک ہے. تو اس کے ہمارے پاس یہ دلیل آتی ہے کہ اس کا مقصد ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ جو مردار ہوتے ہیں ان کو کھانا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہیومن امپیکٹ پڑ رہا ہے اس کے اوپر, یعنی بہت سے ولچر جو ہے مر چکے ہیں. افسوس کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں, لیکن صرف اس وجہ سے کہ ہم انسانوں نے خیال نہیں کیا. اور وہ ہو کیسے رہا ہے کہ ڈکلوفینک کے نام سے ایک جو ہے نا دوائی آتی ہے, ٹھیک ہے. اس کا مین کام ہوتا ہے سوجن کم کرنا. مطلب سوج وغیرہ پڑ جاتی ہے, جسم موٹا ہو جاتا ہے, موٹاپا وغیرہ, یا پھر درد ہوتا ہے کسی جگہ پر, تو اس کو کم کرنا اس کا مین مقصد ہوتا ہے. یہ دی جاتی ہے جانوروں کو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس دوائی کے لگنے کے بعد اگر کوئی جانور وغیرہ یا ایسے کوئی مرتا ہے تو اس کا جب گوشت یہ کھاتا ہے, ولچر کھاتا ہے, تو یہ برداشت نہیں کر پاتا, کیونکہ یہ ایک ایسا مطلب کوئی چیز ہے اس میں جو ولچر کے لیے خطرناک ہے. وہ برداشت نہیں کر پاتا, جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اگر ولچر ہی مر گئے, بالفرض ولچر مر جاتے ہیں, گدھ جو ہے وہ مر جاتے ہیں, تو ایسے میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو بھی ایسا جانور جو مرے گا, خود بخود جو مرے گا, اس کو کھانے والی اس دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو فٹافٹ اس کو کھا سکے. چونٹیاں وغیرہ کھاتی ہیں, یہ چیزیں کھاتی ہیں, لیکن ہمیں ان کے لیے بھی جو ہے مطلب اس کو کہیں نہ کہیں پھینکنا پڑے گا. اور اگر ہم اسے آبادی میں پھینکتے ہیں یا آبادی سے دور بھی پھینکتے ہیں, تو چونٹیاں وغیرہ بے شک کھا بھی لیں, تب بھی جو ہے اس کے اندر سے بیکٹیریاز اور اس کے اندر سے بیماریاں اور ایسی چیز جو ہے ہمارے اوپر بہت برا اثر کر سکتی ہے. تو برائے مہربانی آپ خود بھی اس چیز کو سمجھیں اور اپنا ایک اچھا رول ادا کریں اس کام کے اندر, کہ اس چیز کا کم سے کم استعمال کریں, ٹھیک ہے. تو کیا ہے اس کا مین جو ہماری وجہ سے اس کو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے. اور اگر بالفرض ولچر ختم ہوتے ہیں, جو کہ ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے, تو ادھر بیماریاں ہی بیماریاں پھیل جائیں گی, ٹھیک ہے. کیونکہ یہی ہے جو بیماریوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں مردار کھا کر, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے لیسن ہمیں اس سے کیا ملتا ہے, ہمیں سے سبق کیا ملتا ہے. ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے آس پاس کا ماحول صاف رکھو, ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خراب سے خراب چیز جو ہمارے اوپر حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے, کہ ایک بھینس کھڑی کھڑی خود مر گئی, بیمار ہو کے مر گئی, تو ہم اس کو نہیں کھا سکتے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. ایسی چیز کو بھی صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے گدھ کو بنا دیا ہے, تاکہ وہ چیز بھی جو ہے نا نیچر میں افیکٹ نہ کرے, نیچر میں اس کا جو ہے نا مطلب کوئی برا اثر نہ پڑے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, آس پاس کا اپنا ماحول صاف رکھنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا ہمیں سبق ملتا ہے, اس کو جان کر, اس بات کو جان کر, جو سبق جاننے کے بعد آپ جو ہے اپنے آپ کو ضرور جو ہے اوپر لے کے جاؤ گے, آپ کی گروتھ ہوگی, وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے ظاہر سے جج نہ کریں. کسی بھی چیز کو اس کے ظاہر سے جج نہ کریں. اگر آپ ولچر کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر آپ گن کھاتے ہیں, یار یہ کیا چیز ہے, لیکن جب آپ اس کے کام کو دیکھتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے مقصد نہیں بنایا ہے. آپ کے آس پاس کے رہنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے آپ کو گھن آتی ہوگی, لیکن جب آپ ان کے مقصد کو دیکھیں گے, ان کے کام کو دیکھیں گے, پھر آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مقصد نہیں بنایا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ چیز جب سمجھ آ جائے گی تو آپ خود بخود ایک لیول اوپر چلے جائیں گے. ہمارے اس چینل پر جو ہے نا آپ کو ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا, صرف 10 منٹ کے اندر, ٹھیک ہے, صرف 10 منٹ کے اندر.
کیونکہ ہمارا ایمان ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ہمارا مقصد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔